السلام علیکم دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رسول کریم، اما بعد۔ دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ بھائی، اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں، بزرگوں، اور گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک دیہاتی آتا ہے، ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول اپنے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، صحابہ اکرام آپس میں بات کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نے اس کی بات سنی اور آپ کو پسند نہیں آئی۔ مطلب اللہ کے رسول نے بات اس کی سنی مگر توجہ نہیں دی اس کی طرف۔ آپس میں صحابہ اکرام بات کر رہے ہیں۔ یہ کچھ لوگ بولے کہ اللہ کے رسول کو اس کی بات پسند ہی نہیں آئی، سنی ہی نہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول کی گفتگو ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ حضور میں بیٹھا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرافت اور ایمانداری جب دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ تو اس نے کہا کہ حضور ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب حکمرانوں کے جو کام ہیں، جو کام حکومتوں کے ہیں، اور وہ نالائقوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ کیا سمجھے؟ جو حکمرانوں کے کام ہوتے ہیں وہ نالائق لوگوں کے ہاتھ میں سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ دوستوں، بزرگوں، آج ہماری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا سرور میں درد ورد ہے، تھوڑا سا مطلب ایپسیٹ سے ہیں، لیکن ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو دوستوں، بزرگوں، ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول نے جو ہے صحابہ اکرام سے کہ بتاؤ درختوں میں ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال بھی اس درخت جیسی ہے۔ الحمدللہ۔ اب صحابہ اکرام نے اپنا دماغ جو ہے جنگل کی طرف دوڑایا۔ ایک صحابی کے دل میں کچھ خیال بھی آیا کہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کچھ کہا نہیں، آپ خاموش رہے۔ پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ یار اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے جو ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ دوستوں، بزرگوں، ایک شخص تھا جو بہت زیادہ گنہگار تھا، اس کے انتقال کے بعد جو ہے فرشتے اسے جنت میں لے جانے لگے۔ بہت اچھا واقعہ ہے دوستوں، بزرگوں، سننا غور سے جو ہے۔ فرشتے اس کو جنت میں لے جانے لگے اور وہ اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کر رہا تھا کہ میں بہت گنہگار آدمی ہوں اور میں کیسے جنت میں جا سکتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ کو جنت میں عزت کے ساتھ پہنچا دیں۔ اب وہ مطلب ضد پہ آمادہ ہو گیا، اس نے کیا، میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ اور پردے کھینچ دو۔ تو فرشتوں نے پردے کھینچ دیے۔ اب اس سے کہا کہ بھئی آؤ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو وہ اور گھبرایا کہ بولا یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں جو ہے، اور اللہ کے سامنے جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، وہ شخص ہی بولا، خود ہی جو ہے
کہ یا اللہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تجھے یاد ہے کہ تو کتنا بڑا گنہگار ہے، مگر یہ تو کیسے بھول گیا کہ میں غفار ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن تیرا جھگڑا ہوا تیری بیوی سے، اور تیری بیوی نے بہت تجھ کو الٹا سیدھا بکا، تیری شان میں بہت گستاخی کی، اور تو نے جو ہے تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کی بندی ہے اور میں اسے اللہ کے واسطے جو ہے معاف کر دیتا ہوں۔ تو نے جیسے ہی اپنی بیوی کو جو ہے معاف کیا تھا، اسی دن میں نے تجھے معاف کر دیا تھا اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے تھے اور جنت تیرے لیے لکھ دی تھی۔ اللہ اکبر! ایسی قدرت والا ہے دوستو بزرگوں وہ جو ہے، ایسے رب کی تو ایک تل کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے دوستو بزرگوں۔ دیکھیے، ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کوئی حدیث سنی دوستو بزرگوں۔ اب انہوں نے کسی اور صحابی سے ذکر کیا ہوگا، انہوں نے کسی اور سے کہا، تو جب ایک صحابہ نے دوسرے صحابہ کو بتایا کہ بھائی فلاں شخص نے اللہ کے رسول سے کوئی حدیث سنی ہے، تو آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، آپ کے دل میں ایک بے چینی اور ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول کی ایسی کون سی حدیث ہے جو انہوں نے سنی ہے، مطلب میں فوراً سننا چاہتا ہوں جو ہے۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، پتہ نہیں کہاں گئے وہ لوگ جو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا کرتے تھے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں دوستو بزرگوں، جس وقت جو ہے تعلیم کا حلقہ لگتا ہے اور بیٹھتا ہوں اس میں جو ہے، تو جب اللہ کے رسول کی حدیث جو ہے پڑھی جاتی ہے، تو دوستو بزرگوں یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ رونگٹے جو ہوتے ہیں جسم، یہ جو ہیں بال جسم کے رونگٹے جو ہیں جسم کے اندر، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب ایسی جو ہے مطلب کپ کپی اور مطلب ایسی وہ سوار ہوتی ہے۔ کہاں گئے پتہ نہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے تھے، آج تو سننے والے ہی نہیں ہیں جو ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی اور فوراً انہوں نے اپنی سواری اٹھائی، بیٹھے اونٹ پہ جو ہے، اور سفر جو ہے کرنا شروع کر دیا۔ اور سفر دوستو بزرگوں کتنا تھا؟ تقریباً کچھ کما بیش جو ہے 1000 کلومیٹر کا سفر تھا دوستو بزرگوں۔ 1000 کلومیٹر کا آپ نے سفر طے کیا اور وہاں پہنچے تو آپ کے دروازے پہ دستخط دیا آپ نے جو ہے، تو وہ باہر نکلے، آپ نے سلام کیا اور فرمایا کہ آپ نے اللہ کے رسول سے کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں سنی ہے۔ تو وہ حدیث اللہ کے واسطے آپ مجھے سنا دیجئے۔ تو وہ صحابی بولے کہ بھائی میں ابھی سناتا ہوں آپ کو، پہلے آپ سواری سے نیچے اتریے، بیٹھیے، کچھ پانی وانی پیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہ سواری سے اتروں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا، آپ مجھے وہ حدیث سنا دیجئے، قیامت کے دن میدان حشر میں یہ تو کہہ سکوں گا اس رب العالمین کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تیرے محبوب کی حدیث سننے گیا تھا صرف، اور دوسرا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو ہے۔ الحمدللہ، یہ دین کی تڑپ اور یہ دین کی لگن جو ہے، مطلب 1000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ایک حدیث سننے کے لیے۔ اور کتنے بد نصیب ہیں ہم جو ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی مبارک حدیث شریفہ، جس میں اللہ نے خیریں رکھی ہیں اور دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے، آخرت کی کامیابی آپ کے طریقوں میں، جنت کی چابی آپ کے پاس، اور وہ حدیثیں آج ہمارے پاس خود چل کے آ رہی ہیں دوستو بزرگوں، یعنی ہمارے پاکٹ میں ہیں، ہر انسان کے موبائل میں الحمدللہ
آ رہی ہیں، اور دیکھیے آدمی کتنا بدنصیب ہے، پھر بھی جو ہے ان سے محروم ہے، پھر بھی ان سے محروم ہے۔ لگن اور تڑپ تو اسے کہتے تھے۔ دیکھیے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کیا دوستوں بزرگوں۔ میں انشاءاللہ تعالی آج جو ہے تھوڑا سا بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، تھوڑا میری طبیعت خراب ہے آج جو ہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گا جو ہے کہ دیکھیے دنیا جو ہے اصل ہے، اور یہ جو ہے آخرت اصل ہے، معاف کیجیے گا، آخرت اصل ہے اور دنیا جو ہے نقل ہے دوستوں بزرگوں۔ تو مطلب جو ہے ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جائے گا وہ جنت کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تکبر کہتے کسے ہیں؟ اگر ہم جو ہے اچھا لباس پہنے ہیں، اچھے جوتے پہنے ہیں، اور مطلب عمدہ طریقے سے جو ہے رہ رہے ہیں، تو یہ کیا تکبر میں آتا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تکبر میں نہیں آتا، صاف صفائی اور اچھا لباس اللہ کو پسند ہے الحمدللہ۔ تکبر میں تو وہ آتا ہے جو انسان، ابھی میں دین کی بات کر رہا ہوں اس کو جھٹلانا، سامنے والے کی بات کو دبانا، اپنی بات کو سنانا، کسی یتیم میں جو ہے دھکا مار دینا جو ہے، وہ ساری چیزیں تکبر میں آتی ہیں۔ تو اللہ تکبر سے حفاظت فرمائے دوستوں بزرگوں۔ دیکھیے پچھلی بار میں نے جو نماز کی ویڈیو بنائی تھی اس میں کوئی چھوٹی موٹی کمیاں رہ گئی تھیں، تو بعد میں نے جو ہے اس میں دوسری ایک ویڈیو بنائی جس میں نے جو ہے سنت، نفل اور وتر اور غسل کے بارے میں بتایا، تو اسی میں نے وہ نماز کی چھوٹی موٹی کمیاں بھی بتا دی جو ہے۔ اب انشاءاللہ میں ایک آپ کو وضو کے فرائض میں ابھی بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا، اور وضو کا ایسا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ سمجھ لیجئے ایک بزرگ جو ہے 40 سال سے نماز پڑھ رہے تھے، ایک دوسرے شخص نے دیکھا ان کو وضو کرتے ہوئے، تو ان کے وضو میں تھوڑی سی کمی تھی جس کی وجہ سے ان کو 40 سال کی نمازیں دوبارہ دہرانی پڑیں دوستوں بزرگوں۔ تو میں آپ کو بہت بہتر اور افضل انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں جو ہے وضو کا پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا دوستوں بزرگوں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو ہے میں دعا کرتا ہوں جو ہے کہ اللہ جو ہے حفاظت فرمائے آپ کی، میری اور امت محمدیہ کی دوستوں بزرگوں۔ ایک شعر کہنے کا دل چاہ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ ملو تو اتنا نہ جھک کے ملو کہ شک گزرے، ملو تو اتنا نہ جھک کے ملو کہ شک گزرے، اور خلوص میں بھی ضروری ہے فاصلہ تھوڑا۔ تو دوستوں بزرگوں تھوڑا سا فاصلہ رکھیے، عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، احبال ہوں، اہل و عیال ہو۔ تو بس دوستوں بزرگوں آج تھوڑا سا معافی چاہوں گا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے جو ہے۔ اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرمائے، مجھے آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں بزرگوں اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگا کرے، پہلی چیز تو آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں، دوسری چیز میری آپ سے درخواست ہے لائک کر دیا کریں، اور تھوڑا شیئر کرنا چاہیں آگے بھیج دیں، کیونکہ دین کی بات کا کہنا سننا ایمان والے کو نفع پہنچاتا ہے۔ جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی بات کو سنے اور آگے نہ بھیجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔